ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کے وزیر خارجہ اور اہم ترین طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان بھارت پہنچ چکے ہیں۔ 9 اکتوبر سے ان کا یہ دورہ شروع ہوا اور 16 اکتوبر تک ان کا یہ بھارت کا دورہ ہے۔ ایس جے شنکر جو فورن منسٹر ہے، ان کی دعوت پر مولانا امیر متقی خان بھارت آئے ہیں۔ رندھیر جیسوال نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ مولانا امیر متقی خان اپنے بھارت دورے کے دوران دارالعلوم دیوبند بھی جائیں گے۔ وہاں کے علماء سے، ذمہ داروں سے، اساتذہ سے ان کی ملاقات ہوگی اور ہندوستان ٹائمز نے اس خبر کو شائع کیا۔ اس کے علاوہ تاج محل بھی جائیں گے، یعنی تاج محل کا دیدار کریں گے آگرہ جا کر طالبان کے رہنما۔ طالبان رہنما پر اقوام متحدہ نے سال 2001 میں پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ کہیں باہر نہیں جا سکتے ہیں، کسی بھی دیش کا دورہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 30 ستمبر کو یونائٹڈ نیشن نے ان سے پابندی کو ہٹائی ہے اور ٹیمپرری ان کو ریلیف دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہی انہوں نے بھارت آنے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے بھارت کے فورن منسٹری کے سیکریٹری وکرم مصری اور مولانا امیر متقی خان کی دبئی میں ملاقات ہو چکی ہے اور پچھلے 30 سالوں میں کسی بھی طالبان رہنما کا پہلی مرتبہ بھارت کا یہ دورہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ 2021 کے بعد جب طالبان کی افغانستان میں سرکار بنی ہے تو اب بھارت کی سرکار طالبان حکومت کے ساتھ اپنے رشتے کو بہتر بنا رہی ہے اور تعلقات میں لگاتار اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ یہی بھارت سرکار ہے جس نے پہلی مرتبہ طالبان سرکار کو سپورٹ نہیں کیا تھا، تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ بھارت کا جو اپروچ تھا، بھارت کی جو پالیسی تھی وہ طالبان کے خلاف تھی۔ طالبان سرکار کے خلاف جو الائنس تھا روس کا، اس الائنس کا بھارت حصہ تھا۔ اس کو ذرا تفصیل سے سمجھے کہ طالبان کا قیام 1996 میں عمل میں آیا تھا، جب سوویت یونین کی افغانستان میں ہار ہوئی اور روس کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، روسی فوج کو افغانستان چھوڑ کر جانا پڑا۔ تو اس وقت افغانستان میں مختلف قبائل کی حکومت بنی ہوئی تھی، کوئی متحدہ ریاست نہیں تھی، مختلف قبیلوں کا اپنا اپنا سسٹم چل رہا تھا۔ اس وقت مولانا ملا عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور پورے طالبان میں ایک مشترکہ حکومت بنانے کی پہل کی۔ عوام نے اس کو سپورٹ کیا۔ مولانا عمر قندھار میں رہتے تھے اور وہاں ان کا مدرسہ تھا۔ اس کے بعد تمام لوگ ان کے بینر تلے آ گئے اور افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت قائم ہو گئی، جس کو طالبان سرکار کہا جاتا ہے۔ جب یہ حکومت قائم ہوئی تو صرف دنیا کے 3 دیشوں نے ہی اس کو تقسیم کیا، پاکستان، سعودی عربیہ اور متحدہ عرب امارات۔ اس کے علاوہ کسی بھی ملک نے تسلیم نہیں کیا۔ الزام لگایا گیا کہ طالبان کا نظام شریعت کے مطابق ہے، اسلام اور قرآن کے مطابق ہے اور شریعت کے نظام پر مبنی حکومت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو دنیا کی دیگر حکومتوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ان دنوں طالبان کی سب سے زیادہ مخالفت روس کی طرف سے کی جا رہی تھی، کیونکہ روس کو جن لوگوں نے افغانستان چھوڑنے پر مجبور کیا تھا وہ ملا عمر اور اس جیسے مجاہدین اور فریڈم فائٹر تھے، جنہوں نے لگاتار روس کے خلاف جنگ کی تھی اور روس کو وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ روس کے لیے افغانستان قبرستان بن چکا تھا اور روس جب طالبان حکومت کی مخالفت کر رہا تھا تو روس کے الائنس میں بھارت بھی موجود تھا اور ایران بھی موجود تھا۔ ایران کی مخالفت کی الگ وجہ تھی اور بھارت روس کے ساتھ ان دنوں موجود تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب بھارت کو افغانستان کی طالبان سرکار سے بات چیت کرنی پڑی اور یہ بھارت کی پالیسی کے خلاف تھا۔ بھارت کے اس وقت کے فورن منسٹر جسونت سنگھ کو افغانستان جانا پڑا، طالبان رہنما سے بھی ملنا پڑا اور یہ پورا معاملہ تھا IC 814 کے ہائی جیک کا۔ 1999 میں بھارت کا ایک جہاز کاٹھمنڈو سے آتے ہوئے ہائی جیک ہو گیا اور جب ہائی جیک ہوا تو پتہ چلا کچھ ایسے لوگوں نے ہائی جیک کیا ہے جو مولانا مسعود اظہر کی رہائی چاہتے ہیں اور یہ ہائی جیکرز جہاز کو لے کر قندھار پہنچ گئے تھے اور اس وقت افغانستان میں طالبان کی حکومت تھی۔ اس ہائی جیکنگ کے معاملے سے طالبان کا کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا، لیکن قندھار میں ہائی جیکرز نے اس جہاز کو اتارا تھا۔ مولانا مسعود اظہر انڈیا کی جیل میں بند تھے، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس وقت کے بھارت کے فورن منسٹر جسونت سنگھ کو خصوصی جہاز کے ذریعے افغانستان جانا پڑا، طالبان رہنما سے ملاقات کرنی پڑی اور ہائی جیکرز سے ان کی بات چیت ہوئی۔ ہائی جیکرز کا جو مطالبہ تھا وہ پورا کرنا پڑا۔ اس جہاز کی ہائی جیکنگ سے طالبان رہنما کا یا طالبان کی لیڈرشپ کا ذرہ برابر بھی کچھ تعلق نہیں تھا، لیکن ہائی جیکرز نے اس جہاز کو قندھار میں اتارا تھا۔ دبئی میں بھی لینڈنگ کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں بھی جہاز کو اتارنے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ملی۔ بہرحال نیٹ فلکس نے اس پر پوری سیریز بنا رکھی ہے کہ کیسے IC 814 جو ایئر انڈیا کا جہاز تھا اس کو ہائی جیکرز نے ہائی جیک کیا، کیا کچھ ہوا، ایک الگ تفصیل ہے، ایک الگ پورا معاملہ ہے۔ انڈیا کے 150 سے زیادہ شہری اس جہاز میں موجود
موجود تھے اور ان کی رہائی کے لیے بھارت سرکار کو طالبان سے بات چیت کرنی پڑی۔ میں بتایا رہا تھا کہ ہائی جیکنگ کی وجہ سے طالبان رہنما سے بات چیت کرنا بھارت سرکار کی مجبوری ہو گئی تھی۔ اٹل بہاری واجپئی اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے، تو مجبوری میں بھارت سرکار کو طالبان رہنما سے بات چیت کرنی پڑی۔ بھارت کے فورن منسٹر کو جانا پڑا، لیکن ان دنوں طالبان کا کوئی منسٹر بھارت نہیں آیا اور نہ ہی اس کے بعد تعلقات میں اضافہ ہوا یا تعلقات میں گرم جوشی دیکھی گئی۔ 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ شروع کر دیا اور پورے افغانستان کا نظام امریکہ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، طالبان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے بعد بھارت نے افغانستان میں اپنی ایمبیسی کو دوبارہ سے بحال کر دیا۔ افغانستان میں جو سردار بنی حامد کرزئی کی، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی، اس سرکار کے ساتھ بھارت سرکار کے رشتے اچھے ہو گئے اور بھارت سرکار نے لگاتار وہاں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور تقریباً 500 کروڑ روپے کا بھارت نے وہاں یعنی افغانستان میں انویسٹ بھی کیا۔ کابل میں جو افغانستان کی پارلیمنٹ کی عمارت ہے وہ بھارت نے بنا رکھا ہے۔ اسی طرح وہاں ایک بہت بڑا ڈیم ہے جس سے وہاں بجلی کی پیداوار ہوتی ہے، آبپاشی کا نظام چلتا ہے، وہ بھی بھارت نے بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ 218 کلومیٹر ایک ہائی وے بھی بھارت نے بنا رکھا ہے، کچھ دوسرے انفراسٹرکچر بھی بھارت نے قائم کر رکھے ہیں۔ 2001 میں جب طالبان کو جیت ملی اور معاہدے کی روشنی میں امریکہ کو وہاں سے نکلنا پڑا، جانا پڑا، تو بھارت نے بھی اپنے لوگوں کو نکال لیا۔ بھارت نے بھی کابل میں اپنی ایمبیسی کو بند کر دیا اور ایسا لگا کہ بھارت امریکہ کے ساتھ ہے اور طالبان سے اس نے اپنے رشتے کو، اپنے تعلق کو مکمل طور پر ختم کر لیا۔ لیکن اگلے ایک سال کے بعد دوبارہ بھارت سرکار کو احساس ہوا کہ ہماری فورن پالیسی کو یہاں پر بدلنا ہوگا اور پاکستان کو دبانے کے لیے افغانستان کے ساتھ رشتے کو بہتر بنانا ضروری ہے اور بھارت کا جو وہاں اتنا سارا انفراسٹرکچر موجود ہے، بھارت کا جو وہاں انویسٹمنٹ ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ بھارت طالبان کے ساتھ اپنے رشتہ کو ڈیولپ کرے، اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھائے۔ چنانچہ اسی کے بعد بھارت سرکار نے طالبان کے ساتھ رشتے کو بہتر بنانا شروع کیا اور سب سے پہلے کچھ اسٹاف کو کابل میں جو بھارت کی ایمبیسی ہے وہاں بھیجا گیا۔ بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ وہاں ہم نے انسانی امداد کو پہنچانے کے لیے، ایڈ کو پہنچانے کے لیے اپنی ایمبیسی کو شروع کیا ہے، ہم نے طالبان کی سرکار کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ اس کے بعد انڈیا میں جو کابل کی ایمبیسی تھی اس ایمبیسی کو بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ ایمبیسی کا جتنا اسٹاف اور عملہ تھا وہ سب طالبان کی سرکار کو نہیں مان رہا تھا۔ تو ایمبیسی کو بند کرنا اور تالا لگانے کا آدیش دینا بھارت سرکار کی طرف سے ایک طرح سے طالبان کو سپورٹ تھا، طالبان کا سمرتھن تھا۔ اس کے بعد طالبان کے جو دوسرے افسران ہیں ان کا بھارت کا دورہ ہوتا ہے، کچھ انڈیا کے افسران کا بھی افغانستان کا دورہ ہوتا ہے، وہاں ملاقات ہوتی ہے۔ پھر ماسکو میں کئی مرتبہ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، دبئی میں کئی میٹنگ ہوئی اور اسی سال کے شروع میں مولانا امیر متقی خان جو وہاں کے فورن منسٹر ہے ان سے جب فورن سیکریٹری وکرم مسری کی ملاقات ہوئی تو صاف لگنے لگا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اب دھیرے دھیرے اچھے ہو رہے ہیں اور تعلقات یہاں تک بڑھ گئے ہیں کہ اب کھل کر طالبان کو اور افغانستان کی موجودہ سرکار کو بھارت سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی جب پہلگام ٹیرر اٹیک ہوا اپریل میں، تو جن دیشوں نے اس حملے کی مذمت کی تھی اور کھل کر ساتھ دیا تھا، اس کو دہشت گردانہ حملہ بتایا تھا، اس میں افغانستان کی طالبان سرکار بھی شامل ہے۔ دوسری طرف جب انڈیا نے آپریشن سندور کا آغاز کیا اور پاکستان پر حملہ کیا 6-7 مئی کی رات کو، تو دنیا کے کئی دیشوں نے اس حملے کی مذمت کی، پاکستان کا ساتھ دیا، اس میں ترکی بھی شامل ہے، گلف کے بھی کچھ ممالک شامل ہیں۔ لیکن افغانستان کی طالبان سرکار نے انڈیا کے حملے کی مذمت نہیں کی، اس پر اپنا کچھ بھی رد عمل نہیں دیا۔ ادھر جب 4 دنوں تک آپریشن سندور چلتا رہا، پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں لڑائی چلتی رہی، تو ان دنوں طالبان کی طرف سے بلوچ میں جتنے لوگ ہیں یا طالبان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ یہ اسلامی لڑائی نہیں ہے، اسلام کے لیے جنگ نہیں ہو رہی ہے، بلکہ یہ 2 ملکوں کی آپس میں لڑائی ہے۔ اور جب پاکستان اور انڈیا کی آپسی لڑائی ہے، اس لڑائی کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، شریعت سے تعلق نہیں ہے، تو اس کو جہاد نہیں کہا جائے گا۔ ان 2 ملکوں کی آپسی لڑائی ہے اور افغانستان 2 ملکوں کی آپسی لڑائی میں نہیں پڑے گا۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے بلوچستان آرمی سے اور پاکستان کے لوگوں سے بھی کہا کہ اس جنگ کو جہاد مت سمجھو، اس جنگ کو اسلامی لڑائی مت سمجھو، یہ 2 ملکوں کی آپس کی لڑائی ہے اور اس میں مرنے کا، شہید ہونے کا مطلب کچھ ثواب نہیں ہے۔ طالبان کا یہ موقف تھا اور یہ بھی پاکستان کو برداشت نہیں ہو سکا۔ یہاں پر ایک بہت اہم پوائنٹ اور کوشچن آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ
पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये दावा किया गया कि 20 सालों तक जब तालिबान अमेरिका से जंग लड़ता रहा, अमेरिका और इन दोनों के दरमियान लड़ाई चल रही थी, तो पाकिस्तान के ISI तालिबान को सपोर्ट कर रही थी, उसकी मदद कर रही थी, उसको टेक्नोलॉजी दे रही थी और इसी उम्मीद पर दे रही थी कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से चला जाएगा तो तालिबान की सरकार पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते को बनाएगी, दोनों के दरमियान आपस में अच्छा तालमेल रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जबकि हकीकत में सच्चाई यह है कि ISI ने तालिबान को किसी तरह का सपोर्ट ही नहीं किया, किसी तरह की मदद ही नहीं दी और पाकिस्तान के दानिश्वरों का, इंटेलेक्चुअल का ये अपना वन साइडेड नैरेटिव था जिसको पूरी दुनिया में फैलाया गया और पाकिस्तान ने एक तरह से पूरी दुनिया में और मुसलमानों के बीच में फ़ायदा उठाने की कोशिश की, यकजहती हासिल करने की कोशिश की। सच्चाई यह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान के उस वक्त के सदर परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दे दिया और पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। अफगानिस्तान में दाखिल होने के लिए पहला लॉन्चिंग पैड या पहला मिलिट्री ठिकाना अमेरिका ने पाकिस्तान की सरजमीन को बनाया। उसके बाद धीरे धीरे पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल अमेरिका ने हासिल कर लिया था। तो इसी वजह से तालिबान के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान के साथ उनके अच्छे रिश्ते नहीं बन सके। इधर पाकिस्तान का कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तालिबान का सपोर्ट मिलता है, इसको ख़त्म करने में तालिबान की हमें कोई मदद नहीं मिल रही है। बार बार पाकिस्तान की हुकूमत ने तालिबान हुकूमत से बातचीत करने की कोशिश की, रब्ता की और कहा आप तहरीक तालिबान को ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए और तालिबान ने कहा कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हमारा कुछ भी ताल्लुक़ नहीं है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपके मुल्क का मामला है, आप समझिए, हम उसमें पढ़ने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी को भी पाकिस्तान की सरकार ने अफगानिस्तान भेजा, तालिबान रहनुमा से मिलने के लिए भेजा, लेकिन उसका भी कोई रिजल्ट और नतीजा सामने नहीं आ सका। उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरहदों पर भी लगातार झड़प होती रहती है, लड़ाई होती रहती है और पाकिस्तानी आर्मी लगातार अफगानिस्तान पर हमला करती है, लेकिन अफगानिस्तान की आर्मी भी पाकिस्तान को पूरी मजबूती के साथ जवाब देती है। इधर बहुत सारे अफगानी जो पनाह गुज़ीन के तौर पर, रेफ्यूजी के तौर पर पाकिस्तान में रहते हैं, तो लगातार उनको जलील किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और ज़बरदस्ती उनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे मामले हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिश्ते बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और इंडिया के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान से रिश्ता बेहतर बनाना, पाकिस्तान पर नज़र रखने के लिए, पाकिस्तान पर काबू पाने के लिए, और इसी वजह से अब लगातार इंडिया अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बना रहा है। कल के एक वीडियो में मैंने बताया था कि मॉस्को में यहाँ आने से पहले एक अहम तरीन इजलास हुआ और उस इजलास में रूस के फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, भारत का नुमाइंदा मौजूद था, पाकिस्तान का भी नुमाइंदा, ईरान का भी नुमाइंदा, चीन का भी नुमाइंदा, उसके अलावा जितने रूस से अलग होकर बनने वाले ममालिक हैं, खा वो कज़ाकिस्तान हो या कज़ाकिस्तान हो, किर्गिस्तान हो, इन तमाम ममालिक के नुमाइंदे भी मौजूद थे और तकरीबन इन तमाम ममालिक ने मॉस्को से एक मुश्तरका बयान जारी किया अमेरिका के ख़िलाफ़। अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया कि अफ़गानिस्तान का जो बगराम मिलिट्री बेस है वो हासिल करेगा। उसने तालिबान से गुजारिश की कि वो उसे अमेरिका के हवाले कर दे और अमेरिका वहाँ पर अपनी आर्मी को रखेगा। तालिबान ने साफ लफ्ज़ों में उसकी मुखालफत की, उसका इनकार किया और कहा ऐसा नहीं होगा। उसके बाद रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने वहाँ एक मीटिंग बुलाई और इन तमाम मुल्कों के नुमाइंदों को बुलाया गया। उसके बाद एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें यही कहा गया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पर किसी भी बाहर की आर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ये तमाम ममालिक उसके खिलाफ हैं। अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, लेकिन सीधे सीधे मैसेज अमेरिका को ही दिया गया क्योंकि अमेरिका ही दोबारा अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में रखना चाहता है। और इस मीटिंग में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान भी मौजूद थे। तो इसको तालिबान की एक और बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि अगर दुनिया में एक तरफ अमेरिका अपने आप को सुपर पावर मानता है, उसके पास ताकत हथियार है, तो अमेरिका
امریکہ کے بعد اگر کسی اور کا نمبر آتا ہے طاقت میں تو وہ روس ہے، اس کے بعد چین ہے۔ بھارت کی آرمی بھی دنیا کی چوتھی سب سے بڑی آرمی ہے، اکنومی کے میدان میں بھی بھارت چوتھے نمبر پر آ چکا ہے۔ پاکستان کی آرمی کو بھی بہت زیادہ ویلو اور ایک مقام حاصل ہے۔ ایران کی جنگی طاقت کیا ہے اس نے ابھی پوری دنیا کو بتا دیا ہے۔ تو ایک طرف امریکہ، دوسری طرف دنیا کے تمام ممالک اکٹھے ہو کر افغانستان کا جس طرح ساتھ دے رہے ہیں، یہ افغانستان کی اور طالبان کی ایک اور بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے اچانک بعد مولانا امیر متقی خان نے بھارت کا دورہ کیا ہے۔ ان دونوں بھارت اور امریکہ کے رشتے لگاتار خراب ہیں، اور ادھر افغانستان اور بھارت کے رشتے اچھے ہو رہے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے رشتے خراب ہیں، اور ادھر افغانستان اور بھارت کے رشتے اچھے ہو رہے ہیں۔ بہت مشہور کہاوت ہے کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو انڈیا کا دشمن پاکستان، پاکستان کا دشمن افغانستان، اور افغانستان اور بھارت ان دونوں دوست ہو چکے ہیں، اور طالبان رہنما کا لگاتار اب یہاں استقبال کیا جا رہا ہے۔ یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ طالبان رہنما دارالعلوم دیوبند کیوں جانا چاہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بڑے لیول پر بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ دیوبندی مکتبہ فکر کا طالبان کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، اور سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ طالبان کی جو قیادت ہے، طالبان کے جو رہنما ہیں، وہ دیوبند مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں، وہ دیوبند کے آئیڈیاز سے متاثر ہیں، اور ان کے کئی رہنما نے پاکستان کے کئی ایسے اداروں میں تعلیم حاصل کی جو دیوبند کے نہج پر چلتے ہیں، تو اس وجہ سے دیوبند سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ لیکن ڈائریکٹ دیوبند کا طالبان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ اس وقت جتنے طالبان رہنما ہیں ان میں سے کسی نے ابھی تک دارالعلوم دیوبند کا دورہ کر رکھا ہے، یا دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، یا دارالعلوم دیوبند سے انہوں نے سند لے رکھی ہے۔ ہاں، مولانا ارشد مدنی نے بہت پہلے اپنی ایک اسپیچ میں ضرور کہا تھا کہ ابھی جو طالبان رہنما ہیں تو ان کے جو استاذ رہے ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں سے اور اس وقت کے علماء سے تعلیم حاصل کی تھی۔ اس وقت جو طالبان رہنما ہیں ان کے کئی ایسے استاذ الاساتذہ، یعنی ان کے استاذ ہیں جنہوں نے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، یا دارالعلوم دیوبند کے دوسرے علماء سے تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اور اسی نسل سے لوگ ہیں، اسی علمی فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لیے طالبان کے لوگ دیوبند کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنی شناخت اور پہچان مانتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ ان کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کسی طرح کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ تو یہ پرانا رشتہ ہے اور اس کو طالبان نے ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ ایک اور اہم بات ہے کہ اس وقت انڈیا کا بٹوارا نہیں ہوا تھا، یعنی اس وقت افغانستان کی سرحدیں بھارت تک سے ملی ہوئی تھی، اور انگریزوں کا جو کنٹرول تھا، جو قبضہ تھا، تو پورے انڈیا کے موجودہ علاقے پر تھا۔ پاکستان جو ہے اس پر بھی انگریزوں کا کنٹرول تھا، اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر تھا، پورے علاقے پر نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت کی آزادی کے لیے ایک مومنٹ چلایا جس کا نام ہے تحریک ریشمی رومال، تو اس مومنٹ کو سب سے زیادہ افغانستان سے ہی کامیابی ملی۔ انہوں نے جو عبوری حکومت بنائی تھی، اس عبوری حکومت کا سینٹر اور دارالحکومت بھی انہوں نے افغانستان اور کابل کو ہی بنایا تھا۔ تو افغانستان کے اس علاقے کا دیوبند سے اچھا خاصا رشتہ رہا ہے۔ بیچ میں جب انڈیا اور افغانستان کے تعلقات اچھے تھے، جب امریکہ کا کنٹرول تھا، تو افغانستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس ایجوکیشن ویزا لے کر انڈیا بھی آتے رہے اور وہ تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں دارالعلوم دیوبند میں۔ لیکن ان دنوں پھر یہ پروگرام کینسل ہے، ویزا نہیں مل رہا ہے، تو وہاں کے اسٹوڈنٹس دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کرنے نہیں آ رہے ہیں۔ اب ممکن ہے کہ مولانا امیر متقی خان جب دارالعلوم دیوبند جائیں گے تو اس مدعے پر بھی بات چیت کریں گے کہ وہ افغانستان کے اسٹوڈنٹس کو اپنے یہاں آنے کی اور تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دیں، اور اس کے لیے ان کو بھارت کی فورن منسٹری سے بھی بات کرنی ہوگی کہ ویزا ایشو کیا جائے۔ ابھی تک براہ راست دونوں ملکوں سے ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے کا سلسلہ تو شروع نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود دونوں ملکوں کے لوگ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کر رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے فورن منسٹر انڈیا میں بزنس گروپ سے بھی میٹنگ کریں گے، ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے، اور انڈیا کے بزنس مین کو وہ افغانستان آنے کی، وہاں انڈسٹری لگانے کی دعوت دینے والے ہیں۔ جو افغانستان کے لوگ انڈیا میں رہتے ہیں، جو افغان کمیونٹی انڈیا میں رہتی ہے، ان کے ساتھ بھی طالبان رہنما کی ملاقات ہو سکتی ہے، بات چیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں کن کن مدوں پر بات چیت ہوتی ہے۔ ایک ہفتے کا طالبان رہنما کا بھارت کے دورہ ہے، دیکھتے ہیں کن کن مدوں پر، کن کن
इश्यूज़ पर उनकी बातचीत होती है। मज़ीद तफसील आपको हम बताते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आप पहली मरतबा मिल्लत टाइम्स को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से आप देखते हैं, सुनते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं तो प्लीज़ मेंबरशिप भी ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है या स्क्रीन पर QR कोड मौजूद है। जैसे आप स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, मिल्लत टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी जहां हमारा प्लान मौजूद है 99 to 99। कोई भी एक प्लान आप ले लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखिए। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।